اقتدار کے ایوانوں میں حکمرانی کی دوڑ، مسلم لیگ نون متحرک، جوڑ توڑ اور رابطے تیز کر دیے۔ نواز شریف سے ایم کیو ایم رہنماؤں کی لاہور میں اہم بیٹھک، نون لیگ کی حکومت بننے پر سندھ کی گورنرشپ مانگ لی۔ متحدہ نے مطالبات کی لسٹ لیگی قیادت کے سامنے رکھ دی۔ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کا آئندہ مل کر چلنے پر اتفاق۔ نواز شریف نے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان مصالحانہ کردار ادا کرنے کی بھی حامی بھر لی۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے لاہ عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان بھی آج ملاقات کا امکان۔ مسلم لیگ نون کا کاف لیگ سے رابطہ، نواز شریف کی چودھری شجاعت سے آج ملاقات متوقع۔ ذرائع کے مطابق قائد مسلم لیگ نون سربراہ کاف لیگ کو ملنے ظہور الہی روڈ جائیں گے۔ چودھری شجاعت سے حکومت سازی کے لیے تعاون کی درخواست کریں گے۔ قائد مسلم لیگ نون کی زیر صدارت جاتی امرہ میں اجلاس، مرکز اور پنجاب میں حکومت سازی کے لیے مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ پیپلز پارٹی، کاف لیگ، جے یو آئی، ایم کیو ایم سے رابطوں اور ملاقاتوں سے متعلق پیش رفت پر غور۔ پیپلز پارٹی کی بھی وفاق میں حکومت بنانے کے لیے کوششیں، بلاول بھٹو زرداری کے اسلام آباد میں ڈیرے، آصف علی زرداری کا بھی جلد پہنچنے کا امکان۔ حکومت سازی کے لیے کئی اہم ملاقاتیں متوقع، سابق صدر کے حکومت سازی کے لیے آزاد ارکان سے رابطے۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کل اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں مرکز پنجاب اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کے بغیر بھی کوئی حکومت نہیں بنا سکتا۔ سیاسی عدم استحکام کے بغیر بنی حکومت کو مسائل حل کرنے میں مشکلات ہوں گی۔ وفاق اور پنجاب میں حکومت کون بنائے گا؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ڈیڈ لاک برقرار۔ پیپلز پارٹی قیادت کا وزارت عظمیٰ سے پیچھے ہٹنے سے انکار۔ نون لیگ بھی وزیر اعظم کا منصب اپنے پاس رکھنے کے لیے قائم۔ دونوں جماعتوں کی آزاد اراکین اور اتحادیوں سے مل کر مرکز میں حکومت بنانے کی کوششیں۔ پیپلز پارٹی نے بھی آزاد اراکین سے رابطے شروع کر دیے۔ این اے 146 سے کامیاب آزاد رکن پیر ظہور حسین قریشی سے رابطہ۔ مسلم نون کی کمیٹی کے بھی 30 سے زیادہ آزاد اراکین سے رابطے۔ شام تک مزید ارکان کا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان متوقع ہے۔ قومی اسمبلی میں آزاد امیدوار سب سے آگے، تمام 265 سیٹوں کے نتائج فائنل۔ الیکشن کمیشن کے مطابق آزاد امیدوار 101 سیٹیں لے اڑے۔ مسلم لیگ نون 75 سکور کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔ پیپلز پارٹی نے 54 نشستیں حاصل کر لی۔ ایم کیو ایم 17 سیٹوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر براجمان۔ جے یو آئی نے 4 نشستیں جیت لیں۔ کاف لیگ 3 سیٹوں پر فاتح۔ بی این پی اور استحکام پاکستان پارٹی 2 نشستوں پر کامیاب۔ ایم ڈبلیو ایم اور مسلم لیگ ضیاء کو 1 نشست ملی۔ ملک بھر میں 10 قومی اسمبلی کی نشستوں کے نتائج رک گئے۔ الیکشن کمیشن نے 16 صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے نتائج بھی روک دیے۔ آر اوز کے نوٹیفیکیشن معطل، این اے 15 اور این اے 46 کے حلقے بھی شامل۔ این اے 48 کے حتمی نوٹیفیکیشن کے اجراء پر بھی سماعت۔ الیکشن کمیشن نے علی بخاری کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آزاد حیثیت سے الیکشن جیتنے والے ارکان کی اڑان۔ 9 کا مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان۔ قومی اسمبلی کے 4 اور پنجاب اسمبلی کے 5 ارکان شامل۔ این اے 189 راجن پور سردار شمشیر مرزا کی نون لیگ کی حمایت۔ این اے 48 سے خرم نواز اور این اے 54 سے عقیل ملک نون لیگ میں آ گئے۔ این اے 253 سے میاں محمد خان بگٹی بھی شامل۔ پی پی 48 سے کامیاب امیدوار خرم ورک، پی پی 49 سے رانا محمد فیاض بھی شامل ہونے کا اعلان کر چکے ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز کے وزیر اعظم بننے کا کوئی امکان نہیں۔ شہباز شریف یا بلاول بھٹو وزارت عظمیٰ کی کرسی سنبھالیں گے۔ خوابوں کے بادشاہ منظور وسان نے پھر پیش گوئی کر دی، کہتے ہیں وفاق میں اتحادی حکومت بنے گی، 2 سے 3 دن اہم ہیں، بہت سے فیصلے ہوں گے۔ پیپلز پارٹی رہنما نے پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اتحادی حکومت بننے کا دعویٰ کرتی ہے۔ تخت پنجاب پر کون بیٹھے گا؟ مسلم لیگ نون نے مشاورت شروع کر دی۔ وزارت اعلیٰ کے لیے مریم نواز اور ملک احمد خان سمیت دیگر نام زیر غور۔ لیگی قیادت کی جانب سے تمام سینئر رہنماؤں سے مشاورت کی جائے گی۔ مریم نواز قومی اسمبلی کے ساتھ پنجاب اسمبلی کی سیٹ پر بھی کامیاب ہوئی تھی۔ پنجاب اسمبلی کی 296 نشستوں کے غیر حتمی نتائج آ گئے۔ آزاد امیدوار مجموعی طور پر 138 نشستوں پر کامیاب۔
مسلم لیگ نون نے پنجاب اسمبلی کی 137 نشستیں جیت لیں، پیپلز پارٹی 10 اور مسلم لیگ قاف 8 نشستیں جیت گئی۔ تحریک لبیک، مسلم لیگ ضیاء اور استحقاق پاکستان پارٹی نے ایک ایک سیٹ جیتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں آزاد امیدواروں کا کلین سویپ، صوبائی اسمبلی کی 112 نشستوں کے غیر حتمی نتائج آ گئے، 90 نشستیں جیت کر آزاد امیدوار سرِ فہرست۔ جے یو آئی کے ساتھ مسلم لیگ نون کے 5 امیدوار کامیاب، پیپلز پارٹی کی 4، جماعت اسلامی کی 3 سیٹیں، پی ٹی آئی پارلیمنٹرین کی 2 اور عوامی نیشنل پارٹی کا 1 امیدوار کامیاب ہوا۔ خیبر پختونخوا میں حکومت سازی، پی ٹی آئی رہنماؤں کی مشاورت جاری، پارٹی کے صوبائی صدر علی امین گنڈا پور کے منتخب ارکان سے رابطے، قومی اسمبلی کی نشست چھوڑنے کا عندیہ دے دیا، وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں شامل، صوبے میں سیاسی جماعت میں شمولیت کے معاملے پر بھی غور، سیاسی جماعت میں شمولیت کا مقصد خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں حاصل کرنا ہے۔ سندھ کا معرکہ، پیپلز پارٹی کا نام 130 میں سے 84 نشستوں پر فتح سمیٹ لی، الیکشن کمیشن نے نتائج جاری کر دیے، ایک حلقے کے 2 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ایم کیو ایم نے 28 سیٹیں حاصل کی، 13 آزاد امیدوار بھی جیت گئے، جماعت اسلامی اور جے ڈی اے نے 2 نشستیں حاصل کر لیں۔ بلوچستان میں حسب معمول منقسم مینڈیٹ، بلوچستان اسمبلی کے 48 حلقوں کے نتائج، کسی جماعت کو واضح اکثریت حاصل نہ ہوئی، پیپلز پارٹی نے 11 نشستیں جیت لیں، مسلم لیگ نون کے 9 امیدوار کامیاب، جے یو آئی کی بھی 9 نشستیں، آزاد امیدواروں کو 6، بی اے پی کو 4 اور نیشنل پارٹی کو 3 سیٹیں ملیں، اے این پی کی 2، بی این پی، جماعت اسلامی، بی این پی عوامی اور حق 2 تحریک کی 1 نشست۔ اور میں رنگا رنگ فیض میلہ سج گیا، ثقافت، ادب اور موسیقی کے امتزاج نے میلے کی رونقیں دوبالا کر دی۔